امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کب، کہاں، کیا اور کیسے بولنا ہے، یہ گر، یہ فن ہمیں کیسے حاصل ہو، اس حوالے سے آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی عطا ہے، نصیب ہو جائے، اور تکلف سے آدمی کوشش بھی کرے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی پروفیسر تھا، وہ اس طرح کی گفتگو سکھاتا تھا یا بیان سکھاتا تھا، تو کوئی شخص اس کے پاس گیا تو اس کی کوئی فکس چارج تھا، تو وہ جب اس نے بات چیت کی تو پروفیسر نے اس کو ڈبل چارج بتایا۔ تو آپ کا تو سنا چارج یہ ہے، پر واقعی میرا چارج وہی ہے، لیکن میں نے تمہاری گفتگو سنی نا تو مجھے ایسا لگا کہ پہلے تو تمہاری جو گفتگو کی عادت ہے نا وہ مجھے بھولانی پڑے گی۔ اس بھلانے کا ایک چارج، جب تم یہ بھول جاؤ گے نا، جب تمہیں بھلا دوں گا، اب میں نہیں سکھاؤں گا تم کو گفتگو، اس کا چارج وہ، تو یوں میں نے تم کو ڈبل چارج بتایا۔ تو پھر اتنی عادت گفتگو کی پڑ گئی ہے، غلط گفتگو کی، جیسے بعضوں کی گفتگو جو ہوتی ہے نا وہ جارحانہ، اچھا اس کا انداز ہی جارحانہ ہوتا ہے، یہ لاکھ سمجھاؤ اور اس کا نکلے گا یہ انداز ایسا۔ تو یہ ہے پرابلم، کسی کسی کا انداز خوش نصیب کا ہوتا ہے کہ وہ حکیمانہ انداز اور مبلغانہ انداز، یعنی سمجھانے والا انداز ہوتا ہے، ورنہ تقریباً گھروں کے ماحول اس طرح کے رفنیس جس کو بولتے ہیں، رف ٹاکنگ ہوتی ہے دوستوں میں، خاص کر رف ٹاکنگ، استاد شاگرد کے ساتھ رف ٹاکنگ کر رہا ہوتا ہے، یہ سب کو سمجھ نہیں پڑتی کہ رف ٹاکنگ ہو رہی ہے، ہو رہی ہوتی ہے، جارحانہ انداز ہوتا ہے، سب کو سمجھانا آتا نہیں ہے۔ اب یہ ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے یہ ٹیچروں کی اور اس طرح، لیکن پرانی عادتیں آدمی بعض اوقات بھولتا نہیں ہے، تو اس کی وہ باتیں نکل ہی جاتی ہے اس کے منہ سے، اور نقصان ہو بھی جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے دو لفظ نے اگلے کا دل توڑ دیا، میرے ایک لفظ نے اگلے کو مایوسی کے غار میں دھکیل دیا، تو اس کو سمجھ نہیں آتی، یہ اپنے حال مست ہوتا ہے۔ تو واقعی یعنی کہ اگر یہ گر آ جائے کہاں، کب، کیا، کس طرح بولنا چاہیے، تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہے بہت صبر آزما مرحلہ۔ قفل مدینہ اگر کوئی لگائے نا، تو اگر اس طرح کی باتوں کی عادت نہ بھی ہو اور عادت رف گفتگو کی بھی ہو تو بہت ساری خرابیوں سے بچ تو جائے گا، لیکن یہ بھی تو ذہن نہیں ہے نا، بولنا بھی ہے اور بولتے چلے جانا ہے، ضرورت ہے نہیں ہے اس کی کوئی مطلب ہے کہ شدھ بدھ ہوتی ہی نہیں ہے، بولنے کی خاطر بولنا ہوتا ہے تو بولتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں سیکھنے کے لیے کوششیں تو لوگ کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ طرح طرح کے علوم سیکھتے ہیں، ہر بات چیت بھی سیکھنی چاہیے۔ اور اب تو ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے گفتگو کے آداب نامی ایک کتاب بھی ہمیں دی ہے، تو اس کو پڑھیں، اس کا درس دیں، اس پر غور کریں، اور اگر کسی ایسے عاشق رسول کی صحبت ملتی ہے جو باعمل عاشق رسول تو اور خاموش طبیعت، تو اس کی صحبت بھی آپ کو خاموشی کی طرف راغب کرے گی اور کم بولنے کی طرف آپ مائل ہوں گے۔ تو یہ گفتگو کے آداب اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس میں دو باب ہیں، گفتگو کے آداب اور فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت۔ نہ پڑھی ہو تو یہ تو پہلی فرصت میں پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو احساس ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔